بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز طلباء، آپ کے سامنے الدرس الخامس والعشرون 25واں سبق پیش خدمت ہے۔ اس درس میں ہم کانا اور اس کی بہن لا یزالو سے متعلق اخن اور ابن کے اعراب سے متعلق چند اہم باتیں پیش کریں گے۔ اس درس میں جن چیزوں کی طرف ترکیز دلائی گئی ہے وہ یہی ساری چیزیں ہیں، ورنہ تو اگر ایک ایک نقطے پہ بحث کی جائے تو ظاہر سی بات ہے ہر سنٹینس ہر جملے میں الگ الگ گرامر الگ الگ قوانین نکلتے ہیں، پر یہ حوار کی شکل میں جو درس پیش کیا گیا ہے ایک مکالمے کی شکل میں، تو اس میں انہی چیزوں کی طرف زیادہ ہم ترکیز کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں الدرس الخامس والعشرون 25واں سبق۔ المدرس این انور یا عمر، مدرس نے عمر سے سوال کیا، پوچھا۔ اینا جیسا کہ آپ جانتے ہیں شروع سے آخر تک یہ چیز بتائی گئی ہے کہ یہ ادات استفہام یعنی ان الفاظ میں سے ہیں عربی کے اندر جن کے ذریعے کوشچن کیا جاتا ہے، سوال کیا جاتا ہے۔ اینا انور یا عمر، اے عمر، انور کہاں ہے؟ مدرس نے انور نامی اسٹوڈنٹ سے سوال کیا عمر کے بارے میں۔ عمر لا ادری، نہیں جانتے ہیں۔ عربی میں جب کسی چیز کے بارے میں جانکاری نہ ہو، اس طرح کا کوشچن کیا جائے تو لا ادری واحد متکلم کا صیغہ لا کے ذریعے اس کی نفی کے لیے، عدم جانکاری کی اطلاع دینے کے لیے، لا ادری میں نہیں جانتا ہوں، عمر نے جواب دیا۔ اور اس کے بعد عمر کہتے ہیں رأیتہ قبل قلیل، رأیتہ فعل ماضی ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے، میں نے ہو کی ضمیر لوٹتی ہے انور کی طرف۔ عمر نے اور آگے بڑھ کر کہا رأیتہ قبل قلیل، میں نے اس کو دیکھا تھا، کب؟ قبل قلیل، تھوڑی دیر پہلے میں نے اس کو دیکھا ہے۔ کان واقفا خارج الفصل، کان واقفا کھڑا ہوا تھا کلاس روم کے باہر، کلاس روم کے باہر وہ کھڑے ہوئے تھے۔ اب یہاں پہ قبل اور بعد، یہ بات پہلے ذہن نشین کرائی جا چکی ہے کہ قبل اور بعد ہمیشہ مضاف ہوتے ہیں۔ من باب المثال ذهبت الى المسجد قبل الاذان ورجعت بعد الصلاة، تو قبل اور یعنی اس کا ترجمہ یہ ہوا کہ میں مسجد گیا اذان سے پہلے، ورجعت بعد الصلاة اور واپس کب آیا؟ بعد الصلاة، نماز کے بعد۔ تو قبل اور بعد یہ دونوں جو ہے مضاف ہوا کرتے ہیں، جیسا کہ سنٹنس میں بھی دیکھ رہے ہیں قبل قلیل، تھوڑی دیر پہلے۔ اب یہاں پہ یہ بات بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ قبل اور بعد ہمیشہ جہاں مضاف ہوتے ہیں تو اگر مضاف الیہ حذف کر دیا جائے، یہ بھی ذہن میں رکھیں، اور ابھی کچھ ہی دیر بعد یہ سنٹنس اس طرح کا آپ کے سامنے آئے گا کہ اگر مضاف الیہ حذف کر دیا جائے تو قبل اور بعد مبنی ہو جائیں گے اور ان پر صرف ایک ضمہ ہوگا۔ جیسے میں بار مثال یہاں پہ آپ اس کو سمجھ لیں، ابھی الان مدیر وکان من قبل مدرس، تو من قبل یعنی میرا باپ ابھی جو ہے مدیر ہے، مینیجر ہے، جبکہ اس سے پہلے کیا تھے؟ وہ مدرس تھے۔ تو من قبل چونکہ یہاں پہ مضاف الیہ حذف کر دیا گیا ہے، جب ایسی صورت میں قبل اور بعد جو ہے مبنی ایسی صورت میں ہو جائیں گے جب مضاف الیہ کو حذف کر دیا گیا۔ یہ سینٹنس ابھی کچھ دیر بعد آپ کو اسی درس میں آ رہا ہے۔ تو کان واقفا خارج الفصل، عمر نے جواب دیا کہ انور کو کچھ دیر پہلے میں نے دیکھا تھا اور وہ کھڑے ہوئے تھے فصل کے باہر، کلاس روم کے باہر، فصل کلاس روم۔ تو یہ چیز جو کانا یہاں پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، کانا سے متعلق بھی یہ بات درس نمبر 7 میں لیول 3 کے اندر، لیول 3 میں آپ نے درس نمبر 7 میں
کانا سے متعلق باتیں آپ کو بتائی جا چکی ہیں کہ کانا جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، کانا جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، اور اس کے داخل ہونے کے بعد مبتدا جو ہوتا ہے وہ اسم کانا، اور جو خبر ہوتی ہے کانا کے داخل ہونے سے پہلے جو خبر ہوتی ہے وہ خبر کانا کہلاتی ہے، اور کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے جبکہ کانا کا اسم کیا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے۔ من باب المثال الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے، جب کانا اس پہ داخل ہوگا تو کان الماء باردن، تو الماء جو پانی کے معنی میں ہے یہ کانا کا اسم ہو جائے گا، اور بارد جو خبر تھی باردن تھی، الماء باردن، وہ منصوب ہو گیا کیونکہ وہ کانا کی خبر ہو گیا۔ اب کانا واقفن، کون واقف؟ یہاں پہ کانا واقفن کانا کی خبر ہے، اس کا اسم کون ہے؟ کانا انور واقفن، انور واقف تھے، ٹھہرے ہوئے تھے کہاں؟ اور انور یہاں پہ کانا کا اسم ہے، اور اسی وجہ سے وہ اس پہ وہ حالت رفع میں ہوگا۔ کانا انور واقفا خارج الفصل، کلاس روم سے باہر وہ کھڑے ہوئے تھے۔ المدرس کیف حال عمار الان یا سعد، اے سعد، الان اب کے معنی میں ہے، ناؤ کے معنی میں۔ کیف حال عمار، عمار کی حالت کیسی ہے ابھی اے سعد؟ کانا مریضا منذ اسبوع، مدرس نے سعد سے پوچھا کہ اے سعد عمار کی حالت کیسی ہے، کس حالت میں ہے، وہ کس پوزیشن میں ہے اب؟ کانا مریضا منذ اسبوع، وہ بیمار تھے، اے کانا ہوا مریضا، ہوا یعنی عمار، کانا عمار و مریضا، عمار مریض تھے، منذ اسبوع، منذ سے کے معنی اسبوع ہفتے کے معنی، ایک ہفتے سے بیمار تھے۔ سعد لا یزال مریضا یا فضیلت الشیخ، سعد نے جواب دیا جس سے سوال کیا تھا مدرس نے، لا یزال مریضا، اے لا یزال ہوا مریضا، لا یزال عمار مریضا، کیونکہ یہ لا یزال کانا کے اخوات میں سے، اس کے بہنوں میں سے، اور یہ بھی جب مبتدا پہ داخل ہوتا ہے تو مبتدا جو ہے اس لا یزال کا اسم کہلائے گا، اور جو اس خبر جو ہے وہ کیا ہے؟ لا یزال کی خبر ہوگی، اور خبر منصوب ہوگی، اور اسم جو ہوگا لا یزال کا وہ مرفوع ہوگا۔ لا یزال عمار مریضا، ای لا یزال ہوا مریضا، یعنی وہ جو ہے ابھی بھی مریض ہے، یا فضیلت الشیخ، اے فضیلت الشیخ۔ اب لا یزال کا معنی اب تک، جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ کانا اور کے اخوات میں سے ہے، اور کانا ہی کی طرح بعین ہی عمل کرتا ہے، جو عمل اس کا ہے سیم اس کا عمل اس کا عمل بھی ہے۔ جیسے دوسری مثال میں بلال مریض، لا یزال بلال مریضا۔ المدرس سمعت انه يريد ان يترك المستشفى ويرجع الى بيته، سمعت، مدرس کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے، سمع فعل ماضی ہوتا واحد میں متکلم، سمعت میں نے سنا، انه يريد ان يترك المستشفى، میں نے سنا ہے کہ وہ ہاسپٹل چھوڑنا چاہتے ہیں، اراد یرید چھوڑنے کے معنی میں فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ مستشفى ایترک المستشفى، مستشفى ہاسپٹل کے معنی میں نے سنا ہے کہ وہ ہاسپٹل چھوڑنا چاہتے ہیں۔ ویرجع الی بیتہ، اور وہ یعنی ویرید ان یرجع الی بیتہ، اور وہ چاہتے ہیں کہ ویرجع الی بیتہ، اور یہ کہ وہ لوٹ آئیں اپنے گھر۔ اصحیح ھذا، کیا یہ بات صحیح ہے؟ مدرس نے سوال کیا، کسے؟ سعد سے۔ سعد نے جواب دیا لا ھذا غیر صحیح، یہ غیر صحیح ہے، یہ صحیح بات نہیں ہے، بلکہ صحیح بات کیا ہے؟ وہ واپس نہیں آنا چاہتے ہیں، ابھی ہاسپٹل ہی میں رہنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ مریض ہے۔ المدرس ماذا يعمل ابوك یا ابراہیم، سمعت انه وزیر، مدرس نے ابراہیم سے سوال کیا، ماذا يعمل ابوك یا ابراہیم، اے ابراہیم تمہارے باپ کیا کام کرتے ہیں، کیا پیشہ ہے ان کا؟ سمعت انه وزیر، میں نے سنا ہے کہ وہ وزیر ہیں، ابراہیم یعنی منسٹر ہیں، وزیر منسٹر کے معنی۔ ابراہیم کان وزیرا قبل سنتین هو الان سفیر، ابراہیم نے جواب دیا کہ کان ای کان هو وزیرا، کان ابوہ وزیرا قبل سنتین، ابراہیم نے جواب دیا کہ وہ یعنی ابراہیم کے باپ وزیر تھے 2 سال پہلے کی بات ہے، هو الان سفیر، لیکن وہ اب کیا ہیں؟ سفیر ہیں۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس سنٹینس میں ماذا يعمل ابوك، تمہارے باپ کیا کر رہے ہیں،
تو اخ اور اب یہ بات بھی آپ کے سامنے اس سے پہلے دروس میں آ چکی ہے کہ یہ دونوں اسم جب مضاف ہوتے ہیں تو واو کے ساتھ ہوتے ہیں، جیسے ابو بلال، ابو حامد، اور کوئی بھی مثال آپ لے لیجیے، افو حامد، تو یہ واو اس وقت آئے گا جب یہ مرفوع حالت رفع میں جب ہوں گے تو اس پر وہ واو رہے گا، اور اگر منصوب ہوں گے تو یہ واو الف سے بدل جائے گا، اور یعنی یہ منصوب ہوں تو یہ واو الف سے، اور اگر مجرور ہوں تو یا سے بدل جائے گا۔ من باب مثال دوسری مثال آپ لے لیں، این ابو کا، تمہارے باپ کا، یہ حالت رفع میں ہے، مرفوع ہے، اس لیے واو یہاں پر قرار ہے۔ اعرف اخاکا، میں تمہارے بھائی کو جانتا ہوں، اب یہاں منصوب ہے اور اس لیے الف کے ساتھ آیا، حالت جر میں جب وہ ہوگا تو یا کے ساتھ آئے گا، جیسے ماذا قلت لابیک، تم نے اپنے والد سے کیا کہی۔ تو ابو یہاں حالت رفع میں ہے، یعملو یہ فعل ہے، عمل یعملو یہ فعل مضارع ہے اور اس کا فاعل ہے ابو، تو ابو یہاں جو واو کے ساتھ آیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حالت رفع۔ تو ماذا یعمل ابوک یا ابراہیم، اے ابراہیم تمہارے باپ کیا کام کرتے ہیں، سمیت انہ وزیر، میں نے سنا ہے کہ وہ ایک وزیر ہیں۔ ابراہیم کان وزیرا قبل سنتین، وہ 2 سال پہلے وزیر تھے اور ابھی وہ سفیر ہے۔ کانا کا جو استعمال آپ کو بتایا گیا، جو اس کا عمل بتایا گیا کہ جو داخل ہوتا ہے مبتدا پر، اور وہ مبتدا اس کی کانا کا اسم، اور خبر جو ہوتی ہے وہ کانا کی خبر جو ہے، کانا وزیرا ای کانا ابوہ وزیرا، ابو ابراہیم۔ المدرس وماذا يعمل ابوک یا عمر، اب یہاں عمر کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، سیم وہی سوال ہے، اور یہاں ابو وہی ہے، فاعل ہے، فاعل ہونے حالت رفع میں ہونے کی وجہ سے یہاں پہ واو کے ساتھ ہے۔ وماذا يعمل ابوک یا عمر، اے عمر تمہارے والد کیا کام کرتے ہیں؟ قال لی احد زملائک انہ مدرس، قال لی مدرس کہتے ہیں کہ تمہارے ضمیر ساتھی کے معنی میں، دوست کے معنی، کلاس فیلو کے معنی میں بھی آتا۔ قال لی احد زملائک، تمہارے ایک ساتھی نے مجھ سے بتلایا ہے، انہ مدرس، بے شک وہ ایک مدرس ہے، وہ ایک مدرس ہے، تدریسی خدمات انجام دے۔ عمر کان مدرسا من قبل، پہلے جو ہے وہ مدرس تھے۔ اب یہاں من قبل پہ جو آپ یہاں مبنی دیکھ رہے ہیں ضمہ کے ساتھ، چونکہ اس کے بعد مضاف الیہ جو تھا وہ حذف کر دیا گیا ہے، تو جب بھی ایسی صورت آئی چاہے من قبل یا بعد، من قبل من بعد، تو یہاں پہ مضاف الیہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ مبنی ہے، اور جیسا کہ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اب اور آگے جب بڑھتے ہیں تو وَهُوَ الْآنُ مُوَجِّهٌ فِي الْمَدْرَسَةِ الثَّانَوِيَّةِ، وہ جو ہے ابھی موجہ یا مشرف، موجہ کا مطلب مشرف سمجھ رہے ہیں آپ، اشراف کرتے ہیں فی المدارس الثانویہ، سیکنڈری اسکول میں، ہائی اسکول میں وہ جو ہے ابھی اشراف کے حیثیت مدرس نہیں رہے، بلکہ اور آگے اونچے پوسٹ پہ ہو گئے ہیں، مدرسین کی دیکھ بھال ان کی نگرانی کرتے ہیں، ان کے مشرف ہیں۔ المدرس وماذا يعمل ابوک یا یعقوب، اے یعقوب تمہارے باپ کیا کرتے ہیں، تمہارے فادر کیا کام کرتے ہیں۔ ماذا یہ بھی اداۃ استفہام میں سے ہے، ان الفاظ میں سے ہے عربی کے اندر جسے سوال کیا جاتا ہے، اور کیا کے معنی میں۔ یعقوب کان شرطیا وهو الآن متقاعد، یعقوب نے جواب دیا اپنے باپ کے بارے میں جو پوچھا تھا مدرس نے، کان شرطیا، کان هو شرطیا، یعنی وہ جو ہے ایک پولیس تھے، کانسٹیبل تھے، اور یہ کانا کی خبر ہے اس لیے آپ اس کو منصوب دیکھ رہے ہیں، اے کان ابوہ شرطیا وهو الآن متقاعد، اور وہ اب کیا ہے، متقاعد ہیں، یعنی ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، ریٹائرمنٹ ہے۔ متقاعد عربی میں کہتے ہیں ریٹائرڈ شخص کو۔ المدرس یا ابا بکر قلت لی قبل 3 سنوات ان اباک عمید کلیۃ الہندسۃ امتقاعد هو الآن، مدرس کہتے ہیں، سوال کرتے ہیں ابو بکر سے، ابو بکر سے کہتے ہیں کہ قلت لی قبل 3 سنوات، اے ابو بکر، اب یہاں یا حرف ندا ہے اور ابا منادہ ہے، حالت نصب میں ہونے کی وجہ سے یہاں پہ الف کے ساتھ ہے، جیسا کہ میں نے پہلے اس سے مثال سے آپ کو سمجھایا تھا، حالت رفع میں ہوگا تو واو کے ساتھ، حالت نصب میں ہوگا الف کے ساتھ، اور جر میں ہوگا تو یا کے ساتھ ہوگا۔ تو یہاں حالت نصب میں ہے، منصوب ہے، اس لیے
منادہ ہمیشہ منصوب ہوا کرتا ہے، یا حرف ندا ہے. یا ابا بکر، اے ابو بکر، قلت لی قبل 3 سنوات، 3 سال پہلے تم نے مجھ سے بات کہی تھی. کیا؟ سنوات یہ جمع ہے سنہ کی، سال کے معنی میں. 3 سال پہلے تم نے بات مجھ سے کہی تھی. کیا؟ ان اباک عمید کلیت الہندسۃ، کہ تمہارے باپ. اب یہاں بھی ان کا اسم ہے اس لیے آپ اس کو حالت نصب میں ہونے کی وجہ سے الف کے ساتھ ہے. ان اباک عمید کلیت الہندسۃ، تمہارے باپ کلیت الہندسہ یعنی انجینئرنگ کالج کے عمید ہیں. عمید یعنی پرنسپل، انجینئرنگ کالج کے وہ پرنسپل ہیں. پہلے تھے، 3 سال پہلے تھے. امتقاعد هو الان، ابو بکر نے مدرس سے 3 سال پہلے بات بتائی تھی. اب مدرس کا سوال یہاں ہے، امتقاعد هو الان، کیا وہ حمزہ استفہام ہے، کیا وہ اب ریٹائر ہو چکے ہیں؟ ابو بکر لا یزال عمیدا، نہیں ہے استاذ، کہنا چاہتے ہیں کہ نہیں، ابھی بھی لا یزال ابھی تک، عمیدن پرنسپل، ابھی تک وہ پرنسپل ہے. المدرس یا اختر سمعت ان اخاک طبیب شہیر. اب یہاں مدرس سوال کرتے ہیں اختر سے کہ اے اختر، سمعت میں نے سنا ہے، ان اخاک، اب وہی چیز وہاں بھی ہے الف کے ساتھ، جو اخاک کا یہاں پہ اخا میں جو الف ہے یہ منصوب ہونے کی وجہ سے، چونکہ یہ انا کا اسم ہے، انا کا، اس لیے حالت نصب میں ہے اور اسی وجہ سے یہاں الف کے ساتھ آیا ہوا ہے. یا اختر سمعت ان اخاک طبیب شہیر، میں نے سنا ہے، سمعت واحد متکلم کا صیغہ، سمعت میں نے سنا ہے کہ تمہارا بھائی، اخاک تمہارا بھائی، طبیب شہیر، شہیر مشہور اور طبیب ڈاکٹر ہیں، مشہور ایک مشہور ڈاکٹر ہیں، میں نے سنا ہے تمہارے بھائی ایک مشہور ڈاکٹر. وَيَأْتِيهِ الْمَرْضَى مِنْ جَمِيعِ أَنْحَاءِ پاکستان، وَيَأْتِيهِ اور آتے ہیں مریض، وَيَأْتِيهِ الْمَرْضَى، مرضى یہ جمع ہے مریض کی، اور مریض کی جمع ہے، یہ اسم جمع ممنوع من الصرف ہے، اس لیے اس پر تنوین نہیں آتی ہے. تو وَيَأْتِيهِ الْمَرْضَى، اور ان کے پاس مریض آتے ہیں من جمیع انحاء العالم، من جمیع انحاء پاکستان، پورے پاکستان سے ان کے پاس مریض آتے ہیں، جمیع یعنی تمام ناحیے سے ان کے پاس آتے ہیں، تمام کونے سے آتے ہیں. اصحیح ھذا، کیا یہ بات صحیح ہے؟ اختر نعم ھذا صحیح یا فضیلۃ الشیخ، اے فضیلۃ الشیخ یہ بات صحیح ہے. المدرس یا عثمان اذهب الى المکتبۃ وهات الجزء الثالث من لسان العربی، اے عثمان، مدرس نے عثمان کو کہا اے عثمان، اذهب یہ فعل امر ہے، تم جاؤ، حکم دیا گیا ہے عثمان کو، کہاں جاؤ؟ الى المکتبۃ وهات الجزء الثالث من لسان العربی، تم لائبریری جاؤ، وهات الجزء الثالث اور لاؤ تیسرا جز، تیسری جلد، من لسان العرب، لسان العرب کی. تم مکتبہ جاؤ، اے عثمان تم مکتبہ جاؤ اور لسان العرب کی تیسری جلد لے کے آؤ. ہاشم، اب ہاشم وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے استاد سے پوچھا یا فضیلۃ الشیخ، یا فضیلۃ الشیخ اظن ان لسان العرب معجم، میرا گمان ہے، یعنی میں جہاں تک سمجھ پاتا ہوں میرا گمان ہے کہ لسان العرب یہ ایک لغت ہے، معجم ہے، ڈکشنری ہے. معجم ہے ڈکشنری کے معنی، لغت کے معنی. المدرس نعم هو معجم کبیر، وہ ایک بڑی لغت ہے، ایک بڑی ڈکشنری ہے. فی 20 جزءا، کتنے؟ 20 جز میں ہے، 20 مجلد میں ہے. لمن ہوا یا فضیلۃ الشیخ، لمن ہوا یعنی لسان العرب کی طرف سے لوٹتی ہے، وہ کس کی ہے؟ اے فضیلۃ الشیخ یعنی اس کے رائٹر کون ہے، کس نے اس کو لکھا ہے؟ المدرس ہوا لابن مندور، وہ ابن مندور نامی صاحب نے اس کو لکھا ہے. اب یہ بات ہو رہی تھی ہاشم اور مدرس کے درمیان، اتنے میں عثمان واپس آئے. یرجع عثمان واپس لوٹتے ہیں. عثمان کیا واپس لوٹتے ہیں؟ المکتبۃ مغلقۃ الان یا شیخ، اے شیخ ابھی لائبریری بند ہے. مکتبہ لائبریری کے معنی، مغلقہ بند ہے. المکتبۃ مغلقۃ الان یا شیخ، اے فضیلۃ الشیخ لائبریری ابھی بند ہے. یقولون انها كانت مفتوحة الى اذان الظہر، وہاں پہ لوگ جو بیٹھے ہیں ان لوگوں نے بتایا ہو، یقولون وہ لوگ کہتے ہیں
इन्नहा अज़मीर यऊदु इलल मक्तबा, यहाँ पे जो हा की ज़मीर है मक्तबा की तरफ, बेशक वो खुली हुई थी, मफ्तूह थी ज़ोहर की अज़ान तक, और ये उस्मान गए तो ज़ोहर के बाद गए, इसलिए जो ज़ोहर तक वहां पे कह रहे हैं कि मक्तबतुल आन ऐसे मुग़लक़ा, अभी जो है लाइब्रेरी बंद हो गई है। यक़ूलूना, वो लोग कहते हैं, इन्नहा कानत मफ्तूहा, वो खुली हुई थी ज़ोहर की अज़ान तक। अल-मुदर्रिस या अब्बास कुल लि अख़ीका अल्लज़ी यदरुसु फ़ी अस्सनति अस्सानिया यअतीनी गदन। अब मुदर्रिस ने अब्बास से बात कही, वहां पे स्टूडेंट अब्बास नामी थे, उनसे मुदर्रिस ने कहा कुल लि अख़ीका, तुम अपने भाई से बता दो, अल्लज़ी, कौन से भाई, अल्लज़ी यदरुसु फ़ी अस्सनति अस्सानिया, अल्लज़ी इस्म मौसूल जो के माने में, अल्लज़ी यदरुसु फ़ी अस्सनति अस्सानियति, जो दूसरे साल में पढ़ते हैं, सनासानिया में जो है, उनसे बोल दो कि वो कल लेकर आएंगे उसको, ये अतीनी गदन। अब्बास अक़ूल लहू इंशाअल्लाह, अब्बास ने कहा इंशाअल्लाह मैं उनको बता देता हूँ। अब तमरीन का सिलसिला, तमरीन की जमा मश्क के माने में, अजिब अनिल अस्इलतिल आतियति, आने वाले सवालों का जवाब दीजिए। ऐन काना अनवर वाक़िफ़न, अनवर कहाँ ठहरे हुए थे? आप पहली एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग में जब आप जाएंगे तो वहां पे ये आपको हिवार के बिल्कुल स्टार्टिंग हिवार में उमर से जब सवाल किया था मुदर्रिस ने, तो उमर ने जवाब दिया था काना वाक़िफ़न खारिजल फस्ली, काना अनवर खारिजल फस्ल, कहाँ था वो? अब आपका जवाब काना अनवर खारिजल फस्ल, अनवर जो है फसल से, क्लासरूम से बाहर थे। अब काना, यहां आपको इसका इस्तेमाल बतलाना चाहते हैं, उसका अमल बतलाना चाहते हैं, इसी पे ध्यान करते हुए तमाम सवालों के जवाब आपको देने होंगे। अब मिसाल के तौर पर अयुरीदु अम्मार अन यत्रुकल मुस्तशफा, आप कहते मा काना युरीदु अम्मार अन यत्रुकल मुस्तशफा, मा काना युरीद, इस तरह से आपको सारे सवालात के जवाब देने होंगे। ये वही सवालात हैं जो पीछे आप पढ़ चुके हैं हिवार के दरमियान, मुकाबले के दरमियान। इक़राइल मिसालैन सुम्मा अदखिल काना अलल जुमल आतियती, यानी मिसालों को पढ़िए और फिर आने वाले जुमलों पर काना दाखिल कीजिए। ये दो मिसालें यहाँ पे दी हुई हैं, इन दोनों मिसालों के पढ़ने का इसी तर्ज पर सेम आप उसके बाद आने वाली मिसालों पर काना का इस्तेमाल करें, उसको दाखिल करें। हामिदुन मरीदुन अलआन, काना हामिदुन मरीदुन अलआन, हामिदुन मरीदुन अलआन, अभी हामिद बीमार है। काना हामिदुन मरीदन अम्स, काना का मतलब था होता है, इसकी मीनिंग जो होती है था के माना, काना हामिदुन मरीदन। अब ये हामिदुन जो है ये इसका काना का इस्म होगा, मरीदन खबर, काना का इस्म मरफू होता है और उसकी खबर मंसूब हुआ करती है। काना हामिदुन मरीदन अम्स, अम्स कल यानी गुजरे हुए, यस्टरडे के माने में, गुजरे हुए कल के माने। काना हामिदुन मरीदन अम्स, हामिद कल बीमार थे। ज़ैनबुन तालिबतुन, अब ज़ैनब मुब्तदा और तालिबा खबर है, इस पे जब काना दाखिल हो जाएगा तो क्या होगा, ज़ैनब उसकी खबर इस्म हो जाएगी काना की, और तालिबा क्या हो जाएगी उसकी खबर। कानत ज़ैनब तालिबतन, ज़ैनब एक स्टूडेंट थी। अलमाउ बारिदुन, कानल माउ बारिदन, अलबाबु मफ्तूहन, कानल बाबु मफ्तूहन, अन्नाफिदतु मग़लक़तुन, कानतिन नाफिदतु मुग़लक़तन। इस तरह आप इस पे काना का इस्तेमाल करेंगे, इस पे दाखिल करेंगे। अब और आगे बढ़ेंगे। इक़राइल मिसालैन सुम्मा अदखिल ला यज़ाल, सुम्मा अदखिल ला यज़ाल अलल जुमलिल आतियति इल्मन बिअन्न ला यज़ाल मिन अख़वाति काना, यानी मिसाल पढ़िए फिर आने वाले जुमलों पर, ये जो दो मिसालें दी गई हैं इन दोनों मिसालों को आप पढ़िए, फिर क्या करना है, आने वाले जुमलों पर ला यज़ाल दाखिल कीजिए। यहाँ पे जो हिशामुन अज़बन, ला यज़ालु हिशामुन अज़बन, अभी इस पे तमाम सेंटेंस जो नीचे आएंगे इस पे आपको ला यज़ाल दाखिल करना पड़ेगा, लेकिन किस बात का ख्याल रखना होगा, इस बात का ख्याल रखते हुए कि ला यज़ालु काना की बहनों में से, यानी जिस तरह काना है उसी तरह ये जब मुब्तदा पे दाखिल होगा तो उसका अमल वही होगा। मुब्तदा जो काना की इस्म हो जाया करती है दाखिल होने के बाद, इसी तरह ला यज़ालु की भी इस्म हो जाएगी और जो उसकी खबर होगी वो मंसूब और ला यज़ालु की खबर हो जाएगी। तो मुब्तदा और खबर जो जिसी पे दाखिल होगा, यानी जुमला इस्मिया पे इसका ये दाखिल होगा, और मुब्तदा ला यज़ालु की इस्म और वो मरफू रहेगी, और खबर जो होगी उस पे ला यज़ालु दाखिल होगा, वो मंसूब हो जाएगा, और खबर ला यज़ालु की खबर हो जाएगी। तो इब्राहीमुन नाइमुन, इब्राहिम सोए हुए हैं। ला यज़ालु इब्राहीमु नाइमन, अभी तक इब्राहिम सोए हुए हैं। ला यज़ाल अब तक या अभी तक के माने में है।
تو اب ابراہیم جو مبتدا تھا یہاں لا یزالو کا اسم ہو گیا، نائمن جو خبر تھی یہ لا یزالو کی خبر ہو گئی. اسی طرح آمینہ تو اب یہ مذکر ہے اور یہاں آمینہ مؤنث، ابراہیم مذکر اور مؤنث، یہ دونوں فرق ہے. اس فرق کو بتلانے کے لیے دونوں مثالیں دی گئی، ابراہیم اور آمینہ. آمینہ تو نائمہ تو، آمینہ سوئی ہوئی. لا تزالو، اب لا یزالو کہیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا، اس لیے کہ مذکر اور مؤنث کے حساب سے آپ کو صیغوں کو استعمال کرنا پڑے گا. لا تزالو آمینۃ نائمۃ، ابھی تک آمینہ سوئی ہوئی. ہشام عزب، لا یزال ہشام عصبا. المدرس جالس، مثال کے طور پر یہاں یہ مذکر ہو گیا. اب مؤنث کے بارے میں آئے، المکتبۃ مغلقۃ، مکتبہ جو ہے لائبریری بند ہے. لا یزال او لا تزال المکتبۃ مغلقۃ. تو اس طرح سے ہم جتنے بھی سنٹینس ہیں تمام سنٹینس کو اسی طرز پہ ہم حل کریں گے اور اس پہ لا یزالو کا استعمال کریں گے. اب آنے والا چوتھا آپ کا جو ہے سوال یہ ہے، آنے والی مثالوں پر غور کیے. تأمل معي، ان مثالوں کو آپ کو صرف غور کرنا. یہاں اس کے مرفوع کے لیے جتنے بھی ہیں یہ حالت رفع میں ہے. اب حالت رفع میں کیا اعراب ہے، کس، جیسے مثال کے طور پہ ابو اور اخو کے بارے میں نے بتایا تھا کہ جب حالت رفع میں ہوں گے وہ تو واو کے ساتھ آئیں گے. جاء ابو کا حالت رفع میں اس لیے واو آیا. اسی طرح اخو بھی ہے، لیکن چونکہ یہ منصوب ہے، اب وہی اب جو واو کے ساتھ آیا ہوا تھا حالت رفع میں، جب یہ منصوب حالت نصب میں ہو جائے گا تو الف کے ساتھ آئے گا. رأیت اخاکا، چونکہ جاء ابو کا ابو یہاں فاعل ہے جاء کا، اور فاعل مرفوع ہوا کرتا ہے اسی لیے واو کے ساتھ آیا. اب رأیت اباکا یہ حالت نصب میں ہے، رأیت یہ فعل اور فاعل اور ابا یہ مفعول ہو گیا. تو رأیت اباکا مفعول منصوب ہونے کی وجہ سے حالت نصب میں ہونے کی وجہ سے الف کے ساتھ. اسی طرح حرف جر داخل ہونے کی وجہ سے یہاں یا کے ساتھ آیا ہے، ابو کے بجائے ابی آیا ہے. اسی طرح اخی ھذا الکتاب لاخیک، حالت جر میں ہونے کی وجہ سے، مجرور ہونے کی وجہ سے یہاں پہ یا کے ساتھ اخو آیا ہوا ہے. تو ھذا الکتاب لاخوک کے بجائے لاخیک، لاخاک کے بجائے لاخیک. املئ الاماکن الخالیۃ باب، آنے والی جو فراغات ہیں، خالی جگہیں ہیں، خالی جگہوں کو اب سے پر کیجیے. اب کہاں ابو واو کے ساتھ رہے گا، کہاں الف کے ساتھ رہے گا، کہاں منصوب ہے، کہاں مجرور ہے، کہاں مرفوع ہے، اس کا خیال کرتے ہوئے آپ کو یہاں پہ لکھنا ہوگا. مثال کے طور پہ اب یہاں حالت رفع میں ہوگا ابونا تاجر کبیر، ہمارے باپ ایک بڑے تاجر ہیں. هذه السيارة لأبينا، کیوں؟ اس لیے کہ لام حرف جر ہے اور حالت جر جب جر داخل ہوگا ابو پہ تو مجرور ہو جائے گا، اور مجرور کی حالت میں اب اور اخ جو ہے یا کے ساتھ لأبينا. اسی طرح تمام مثالیں آپ حل کریں گے. املئ الاماکن الخالیہ باخ، آنے والی مثالیں جو ہیں ان کو اخ کے ساتھ، خالی جگہوں کو اخ سے پر کیجیے. اب این اخوک، چونکہ یہاں حالت رفع میں ہے، مرفوع ہے کی حالت میں ہے، اس لیے جو ہے یہاں پہ واو کے ساتھ آئے گا. این اخاکا یا اخیکا کی بجائے این اخوکا. اور خرجا یہ فعل ہے، اس کا فائدہ ہے، این اخوہا، خرج اخوہا مع، خرج اخوہا مع اخیکا، اس کا بھائی نکلا تمہارے بھائی کے ساتھ. تو جہاں حالت رفع میں ہوگا واو کے ساتھ آئے گا، جہاں حالت نصب اور جر میں ہوگا وہ یا کے ساتھ آئے گا. اخ بھی اسی طرح. اب یہاں پہ الکلمات الجدیدہ، کچھ نئے کلمات ہیں جس کی میننگ سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے. سفیر جمع سفراء، میننگ اس کی ہوتی ہے سفیر کے معنی میں بیسٹر، اور مغلق، مغلق یہ بند کے معنی میں ہے. شرطی اغلق یغلق اغلاقا فهو مغلق، بند ہے، جیسے وہاں پر المکتبۃ مغلقۃ، مکتبہ بند ہے. شرطی اس کی یہ جمع ہے شرطہ کے، شرطہ واحد اور اس کی جمع شرطی. تو بلکہ یوں کہ شرطی واحد اس کی جمع شرطہ. تو شرطہ یہ پولیس کے کانسٹیبل کے معنی میں ہے. عمید جمع عمدہ، عمید کے بارے میں نے بتایا تھا کہ پرنسپل کے معنی میں ہے، عمید الکلیہ کالج کے پرنسپل. مریض واحد اس کی جمع مردہ. متقاعد ریٹائرڈ کے معنی میں ہے، ریٹائر ہوئے شخص کو عربی کے اندر متقاعد کہتے ہیں. مثلا تقاعد فلان یعنی وہ ریٹائرڈ ہو گئے.
तारका यत्रुकु छोड़ने के माने में है, अल्लफ युअल्लिफु तारीफ किसी चीज को तारीफ करना, किताब लिखना, इस माने में आता है। मुझे उम्मीद है कि ये दर्स आप इंशाअल्लाह अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और फिर आने वाला मेरे ख्याल से वक्त जो होगा वह आपका एग्जाम का होगा और ये आखिरी दर्स है आपका लेवल 4 के लिए। उम्मीद की जा सकती है कि इंशाअल्लाह आपने इन तमाम दुरूस से इस्तेफादा किया होगा और यही एक गुजारिश है कि आप अपने आप को बिल्कुल इख्तिबार निहाई के लिए रेडी रखें। अगले हफ्ते में इंशाअल्लाह संडे को इसका एग्जाम लिया जाएगा, जी संडे को बिइज़्निल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे तारीख अगर आपको मैं बता दूं तो ज़्यादा मुनासिब होगा। संडे को, आने वाले संडे को तारीख होगी 13 दिसंबर 2020। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।